السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دعا پڑھیں گے جس سے غصہ دور ہو جاتا ہے اور وسوسہ آئے تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، شیطانی سوچ آئے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندہ بچ جاتا ہے، خوف ہو جائے کسی چیز کا اس وقت پڑھیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ خوف سے نجات دیتا ہے۔ دعا پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ دعا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، من الشیطان شیطان سے، رجیم جو مردود ہے، رجم کیا ہوا یعنی مردود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس دعا کو آپ پڑھیں جب آپ کو غصہ آنے لگے اور خطرہ ہے کہ یہ غصہ اب بڑھتا جا رہا ہے، رک نہیں رہا، تو پھر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دیں اور لگاتار پڑھتے رہیں۔ جب غصہ تھم جائے تو پھر رک جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب غصہ آ رہا ہو تو اگر بندہ کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، کیونکہ غصہ آنے سے بندے کا بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے بتایا تھا کہ جب بندے کو غصہ آتا ہے تو اس کے خون میں دوڑتا ہوں، تو پھر میں اس سے وہ کچھ کراتا ہوں، یعنی طلاقیں دلوا دیتا ہوں، قتل و غارت کرا دیتا ہوں۔ تو غصے میں بہت سارے غلط کام ہو جاتے ہیں، تو اس لیے غصہ جب آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں، اور اگر کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو ضرور پڑھتے رہیں۔ تو اس طرح انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غصے کو آپ سے دور کر دے گا۔ ایک اور بات بھی حدیث میں ملتی ہے کہ آپ کو غصہ آتا ہے تو اس وقت آپ ٹھنڈے پانی سے یعنی پانی سے وضو کر لیں، وضو کرنے سے بھی غصہ دور ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت بھی یہ بہتری کا عمل ہے، یعنی آپ کوشش کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں اور پھر وضو بھی کر لیں، اور کھڑے ہوئے ہیں تو پھر بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ غصہ کنٹرول میں ہو جائے گا اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی وسوسہ آتا ہے، وسوسہ کا مطلب برا خیال آتا ہے، تو وہ آپ کو اگر ذہن میں برا خیال آتا ہے، کیونکہ شیطان بندے کے دماغ میں وہ برا خیال ڈالتا ہے، تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اس وقت تک پڑھیں جب تک وہ خیال غائب نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر آپ کا کوئی دوست ہے، اگر آپ کا بیوی بچوں میں سے بھی کوئی ہے یا دوست ہے جو آپ کو کسی ایسے کام کا کہتا ہے جو اسلام میں نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے، غلط ہے، ایسے کام کا کہتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اس خیال سے غائب کر دے یا ایسا سبب بنا دے جس سے آپ کو اس سے نجات مل جائے۔ اسی طرح سے قرآن پاک پڑھنے سے پہلے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک جب آپ کھولیں گے تو شیطان آپ کو ضرور تنگ کرے گا، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے۔ اس لیے پھر اللہ نے اس کا توڑ بھی قرآن پاک میں ہی ارشاد فرما دیا ہے، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ یہ دعا ہے، قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے، اور یہ حکم ہے اللہ کا۔ اس لیے کہ آپ قرآن پڑھیں گے تو شیطان آپ کو ورغلائے گا، وہ آپ کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے مختلف خیالات وسوسے ڈالے گا، برے خیال ڈالے گا۔ قرآن کا مطلب پڑھ رہے ہوں گے تو مطلب میں آپ کو کچھ اور ذہنی طور پر کچھ غلط باتیں دل میں ڈالے گا، اس کے بیان سے یعنی
مطلب سے کچھ اور باتیں آئیں گی ذہن میں، لیکن جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے شروع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے فرشتے آ جائیں گے، تو آپ کو برے خیالات نہ آئیں گے۔ اور اگر پھر بھی آپ کو برا خیال آتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر پڑھ لیں۔ اسی طرح اگر قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ دوبارہ وضو کرتے ہیں تو دوبارہ آئیں تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر پھر قرآن پاک شروع کریں۔ تو قرآن پاک میں اگر آپ کو کسی جگہ بات کرنی پڑ جاتی ہے کسی سے، تو آپ بات کر کے دوبارہ قرآن پاک پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے پھر قرآن پاک شروع کریں۔ تو یہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے کی دعا بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ اسی طرح شیطانی سوچ آپ میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس سوچ کو ہٹانے کے لیے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ تو آپ اس وقت تک پڑھتے رہیں جب تک وہ شیطانی سوچ آپ کے دماغ سے نکل نہ جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے شیطانی سوچ آپ کے دماغ سے ضرور نکل جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ کتے کو بھونکتے ہوئے دیکھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، کیونکہ کتا جو ہے وہ شیطان کو دیکھتا ہے تب بھونکتا ہے، تو اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھیں۔ اسی طرح اگر گدھا جو ہوتا ہے، گدھے کی ہینگ ہوتی ہے، جیسے یہ ہینگتا ہے، گدھے کی آواز ہوتی ہے، تو گدھا جب آواز لگاتا ہے اس وقت بھی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، کیونکہ گدھا بھی شیطان کو دیکھتا ہے تب وہ آواز لگاتا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ شیطان آپ پر ہی حملہ کر دے کوئی اور آپ سے کوئی غلط کام کرا لے، تو اس لیے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح خوف ہوتا ہے تو خوف ڈر ہوتا ہے، اس وقت بھی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، انشاءاللہ اس وقت تک پڑھیں جب خوف جاتا رہے۔ اسی طرح سے اگر خواب ہے، خواب میں آپ نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے تو آپ اٹھتے ہیں تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں، وہ خوف جب غائب ہو جائے تو پھر دوبارہ سو جائیں، اللہ کی مدد سے پھر اللہ مدد کرے گا، آپ ٹھیک رہیں گے۔ تو اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بہت اہم ہے اور کوشش کرنی ہے ہمیں اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، کیونکہ اس سے ہمیں شیطان جو ہمارا ہمیشہ کا ازلی دشمن ہے اس سے ہمیں نجات ہوتی ہے۔ اس نے ہمیں ہی اسلام سے ہٹانا ہے، اس نے ہمیں جہنم میں ڈالنے کا پروگرام بنانا ہے، ہم نے اس کے سارے پروگرام ختم کرنے ہیں۔ کس طرح؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے۔ تو اس لیے کوشش کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہر وقت پڑھا کریں، حتیٰ کہ اگر آپ کو کوئی بندہ ملتا ہے، آپ اس کو سلام دعا کرتے ہیں تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دل میں پڑھ لیں، کیا پتہ وہ شیطان ہو، کیونکہ شیطان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل مبارک میں نہیں آ سکتا، باقی تمام کسی شکل میں بھی آ سکتا ہے، اس لیے شیطان کیا پتہ کسی شکل میں آپ سے ملنے آیا ہو اور آپ کو خراب کرے۔ تو اس لیے دل میں جب بھی کوئی ملے یا کسی سے ملیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دل میں پڑھ لیں اور پھر سلام دعا کریں، ملیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اگر وہ بندہ اس کے اندر شیطان ہوگا یا شیطانی اس کے اندر ذہن ہوگا یا ایسا خیال ہوگا تو اس سے آپ کو نجات مل جائے گی، کیونکہ بعض اوقات جو شیطان ہوتا ہے وہ انسانوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کا جب خاتمہ ہوتا ہے نا تو من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وسوسہ جو ڈالنے والے ہیں، من الجنۃ وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، من والناس اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، تو وسوسہ ڈالنے والا شیطان ہوتا ہے، کبھی شیطان انسان بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن پاک کا اختتام اسی پر ہوتا ہے، اس لیے آپ کا کوئی دوست، آپ کا سہیلی، کسی کی کوئی عورت کی کسی اس طرح اگر کوئی آپ کو ایسے ملے تو کیا پتہ وہ شیطان ہو اور آپ کی شیطانی یا کوئی دوست ہو یا کوئی ایسا بندہ ہو جو اندر جو ہے وہ شیطانی خیال لے کر آیا ہے اور تو وہ آپ کو ورغلا رہے ہیں کہ بھئی آپ یہ کام کر لو، تو وہ بھی شیطان کا ہی کام کر رہا ہے، کیونکہ من الجنۃ والناس کا مطلب یہی ہے کہ وہ شیطان بعض اوقات انسان شیطان کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی شیطان ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ جب بھی کوئی ملے یا کسی سے ملے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، تو اس سے انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، یعنی شیطان مردود کے تمام جو چکر ہیں، جو اس کی حربیں ہیں، جو اس کے حملے ہیں، سب سے میں اللہ کے حضور اللہ کی پناہ میں آتا ہوں،
کیونکہ اللہ ہی مجھے بچا سکتا ہے اس سے. میں شیطان کو دیکھ تو نہیں سکتا نا، تو لیکن اللہ تو دیکھتا ہے نا. تو اس لیے پھر اللہ اپنے فرشتوں کی فوج بھیجتا ہے، وہ شیطان اور اس کی فوج کو دور کر دیتے ہیں اور بندے کو اللہ کی رحمت کے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور بندہ اللہ کے کرم اور فضل سے شیطان کی تمام قسم کے حربوں سے، چالوں سے، حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے محفوظ فرمائے اور خاتمہ بالایمان فرمائے. آمین.